کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے؟ مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے، انہوں نے کوئی پون صدی قبل یہ بات کہی تھی، بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر۔ تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آرائی ہے، یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے؟ اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا۔ اس بات پر غور کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس ضمن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے۔ آج کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ان کا تعلق صادق آباد سے ہے اور بہت مناسب یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے، فزیکل سائنسز سے بھی، یہ آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہے، آئی سرجن ہے، اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام، خاص طور پہ بینکاری کا نظام اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا اس پر یہ کام کر رہے ہیں، مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچرز دیتے ہیں، آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں ان موضوعات کے اوپر۔ تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں، ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ تاریخ کے تناظر میں۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی اور معزز حاضرین، جدید بینکاری کیا ہے، اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے، یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے۔ اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے، نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے۔ تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق ان کو اس انداز میں قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں، اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ، ایک تصویر اس خون آشام درندے کی، یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر کس عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں۔ چونکہ ہمارا جو مجمع ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات، یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں، تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے، ان مضامین سے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلاً دو چیزوں کا مرکب ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے، ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لیکن اصلاً یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو
फ्रैक्शनल रिजर्व जिसे कहा जाता है, इन दोनों का मुरक्कब है। तीसरा एडवांस जो हकीकी मानों में हुआ है जदीद बैंकारी में, वो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी है, लेकिन यह मौजू तवील हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है, इसके नताइज व अवाकिब क्या होंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन असलन बैंकारी की यह मजबूत इमारत जिन दो इंतहाई, यूं कहना चाहिए कि मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी है अब तक, उसमें एक तो सूद है जिसके बारे में हम तकरीबन वाकिफ हैं। सूद के बारे में जो तफसीली गुफ्तगू है वो कल हमारे एक फाजिल मुकर्रर करेंगे और शरई इस्लाहात की रोशनी में उसकी वजाहत मजीद हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन आमतौर पर सूद का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है इस वक्त बात समझाने के लिए वो भी काफी है। अलबत्ता दूसरी चीज जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व या जुज़वी रिजर्व कहा जाता है, उससे अक्सर हजरात वाकिफ नहीं है। बैंकरों ने असल में आगाज में ही यह शर्त मनवा ली थी कि वो अपने सरमाए का 10 गुना कर्ज के तौर पर जारी करेंगे। यानी अगर एक बैंक के पास 1 अरब रुपया ये इब्तदाई डिपॉजिट्स हैं या उसका पेड अप कैपिटल है या सरमाया कह लीजिए, तो वो बैंक 10 अरब रुपए के कर्जे जारी करने का हकदार है। ये बात जरा अचंभे वाली है कि पास तो है 1 अरब रुपया, तो ये 10 अरब रुपए के कर्ज कैसे जारी किए जा रहे हैं? तो असल में कानूनी तौर पर यह सहूलत दी गई है बैंक को कि वो 10% रिजर्व का बंदोबस्त करके 10% महफूज रखकर अपने पास, ताकि लोग अगर जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी रकम लेने के लिए वापस आ जाएं तो बैंक उनकी अदायगी कर सके। बाकी रकम जो है वो बैंक कर्ज के तौर पर जारी कर सकता है। और ज़र की गर्दिश का निजाम ऐसा है कि कोई रकम खा किसी भी मकसद के लिए कर्ज क्यों ना दी जाए, वो किसी ना किसी अकाउंट के जरिए दोबारा घूमकर बैंक में वापस आ जाती है। लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए तकी के नीचे रखकर कोई नहीं सोता। ये रकम जो है उसमें से फिर 10% रिजर्व रखकर उसे फिर लैंड आउट किया जा सकता है। जब इस तरीके से 10 सर्कल चलते हैं तो फिर गोया रिजर्व रखने के लिए कानूनी तौर पर अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब गोया बैंक जो है उसकी ये कर्ज देने की जो सतह है वो सैचुरेट हो गई है। ये रिजर्व जो है इसे स्टैट्यूटरी रिजर्व भी कहा जाता है। इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल वजूद में आती है। 1 अरब रुपए की रकम 10 अरब रुपए में तब्दील हो जाती है। ये जो 9 अरब रुपए इजाफी हैं, इसे एक स्कॉट माहिर मुआशियात ने आउट ऑफ साइट करेंसी का नाम दिया था। ये वो करेंसी है जो नजर नहीं आती लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। और ये जो शोर मचाया जाता है कि किसी हुकूमत ने अगर कुछ करेंसी और प्रिंट कर ली तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, कीमतों में इजाफा हो जाएगा, इस इन्फ्लेशन के और भी असरात होंगे, तो हकीकत यह है कि अगर कोई हुकूमत उसी कदर करेंसी और प्रिंट कर ले जितनी उसके खजाने में पहले मौजूद है तो करेंसी की मिकदार सिर्फ 2 गुना होती है। लेकिन जब यही करेंसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है तो यह 10 गुना हो जाती है। इन्फ्लेशन असल में यहां पैदा होती है, लेकिन इस हकीकत का सुराग आपको मनी एंड बैंकिंग की किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि यह चीज बैंकरों के मफाद में नहीं है और उन्होंने जिस तरीके से अहद हाजिर में इज्तिमाई इदारों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उसकी वजह से हकीकत की नकाब कुशाई करने की जुर्रत कोई कर नहीं सकता, और अगर कोई करे तो उसका नाम मुआशियात की किसी किताब में आने नहीं दिया जाता। तो यह समझ लीजिए कि ये वो सूद के साथ ज़रब खाकर ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व है, जुज़वी रिजर्व, ये क्या क़यामत ढाता है, उसका कुछ जायजा जो है वो मैं आइंदा गुफ्तगू में इंशाअल्लाह पेश करूंगा। बुनियादी बात यह समझ लेने की है कि सूद के साथ दूसरी खौफनाक चीज जो है वो असल में ये आउट ऑफ साइट करेंसी है जिसके जारी करने का इख्तियार बैंकरों के पास है। अगर दुनिया की कोई हुकूमत अपने बजट में खसारा महसूस करते हुए कुछ और करेंसी छापना चाहे तो आलमी मालियाती निजाम ऐसा है कि उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता, उसके ऊपर बहुत सख्त दबाव है। लेकिन बैंकर यह काम हर वक्त और हर आन कर रहा है और उसी का नतीजा यह निकला है
کہ دنیا بھر کی حکومتیں, شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں, دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں. اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے, اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5,500% سالانہ سود, کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5,500% سالانہ سود, 6%, 10%, 18 یا 20%, اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں, لیکن یہ 5,500% سالانہ سود, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح. تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے. وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی, کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا, تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا. خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں, سوئی گیس. اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ SNGPL والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے, انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں, تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا. پاور جنریشن, بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں, ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے, اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے, وہ OGDC والوں کا پروڈکٹ ہے, تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا. اپنے سٹاف کو, خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے, ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں, لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں, گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے, وہ سب کا سب لیز پر ہے. تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے. جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں, وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے. تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی, تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے. اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے یعنی عمل کے بعد اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی, تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. اب اسے منڈی میں ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی, سپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا, لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں. اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے, ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے, ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے, ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے, اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے, ٹیوب ویل بھی درکار ہے, ان کا فیول بھی درکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے. تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں, اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے. تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی ہے. اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی, جننگ فیکٹریوں میں آئے گی, جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا. یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں, تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں. سپننگ ہوگی, کپڑا بنے گا, پھر اس کی فنیشنگ, اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ, اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی. تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا. تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے. اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو, اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں, لیکن اوسطاً اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں. اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے, ابھی آٹا بھی درکار ہے, چینی بھی درکار ہے, گھی بھی درکار ہے, دوائیاں بھی درکار ہیں, اسٹیشنری بھی چاہیے. اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے, کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں, اس سواری کا فیول ہے, گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے. یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں
आसाइशात का इसमें कोई जिक्र मैंने नहीं किया। इस 10 को जरा 550 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 5500% सूद जो है, एक तहज्जुद गुजार की कमर पर भी यह बोझ लदा हुआ है, और वो भी चारों नाचार, वो जो इस जमाने के रब बने बैठे हैं, वो उनकी बंदगी करने पर मजबूर है। और ये है वो टूल जिसके जरिए से उन्होंने इस जमाने में अवाम की हाकमियत मुतलका का दिलफरेब नारा देकर अपनी रबूबियत मुसल्लत कर रखी है। सिर्फ यही एक टूल है। आप जहां भी एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको तह में यह बात नजर आ जाएगी। सबसे अहम बात तो यह है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कि कोई हुकूमत दुनिया की इस वक्त ऐसी नहीं, बशमूल अमेरिका की हुकूमत के, बल्कि अमेरिका की हुकूमत तो दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज हुकूमत है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो बैंकरों की मकरूज ना हो। तो फिर थोड़ा सा आपने तखय्युल को हरकत दीजिए तो आप फौरन इस नुक्ते तक पहुंच जाएंगे कि जमहूरियत, फौज और बादशाहत, दुनिया भर में ये तीनों इदारे बैंकरों के गुलाम इदारे हैं। फिनांस के बगैर इनमें से कोई काम कर नहीं सकता। फिनांस कहां से आता है? फौज को भी ये फिनांस जो है, डिफेंस बजट नेशनल बजट में से मिलता है। और नेशनल बजट कहां से आता है? नेशनल बजट में तो पिछली डेब्ट सर्विसिंग जो है, उसके लिए भी सूदी कर्जा लिया जाता है। तो फौज को कहां से मिलेगा? तो वो जो दे रहे हैं उन्हें पता है कि हम कर्ज किस किस को दे रहे हैं, आगे जाके कहां कहां तकसीम होगा। तो उसके जरिए से वो दुनिया भर में फौज को भी इस्तेमाल करते हैं। और जमहूरियत तो है ही पैसे का खेल। बाकी रह गए वो बादशाह। तो बादशाहों का हाल हमारे सामने है कि एक दो बादशाहतें जो नाम की बादशाहतें नहीं थी, बिलाखिर उन्होंने अपने हथकंडों के जरिए उन्हें भी वर्ल्ड बैंक का मकरूज कर दिया। यहां से यह बात जो है बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि बैंकारों ने वो इल्यूजन्स, वो फ्रेब हाय नजर जो उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, उसके जरिए से उन्होंने जब हुकूमतों को इस तरीके से, और जाहिर है पूरे ग्लोब के ऊपर यही तीन किस्म की जो हैं कुव्वतें वो हुकूमत कर रही हैं, जमहूरियत है, फौज है, बादशाहत है, जब उन्होंने उनकी रगे जान जो है दबोच रखी है, तो फिर उनके तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हों, खा वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हों, और खा उनके इंतजाम और इंसराम के तहत चलने वाले इबादत खाने हों, उसमें किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने अपने मकासद की आबियारी का बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन यह है कि यह बात किसी के समझ में वो आने नहीं देते। और वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो इस जमाने में लोगों के जहन पर मुसल्लत हो चुके हैं, उसके जरिए से वो लोगों के मसाइल के बारे में और उनके हल के बारे में कुछ ऐसी तस्वीर कशी करते हैं, कुछ ऐसा सहर फूंकते हैं कि लोग अपने मसले की तह तक पहुंचने की बजाय, इस हकीकत को बेनकाब कर लेने की बजाय, कुछ ऐसे साइड इश्यूज में फंसे रहते हैं कि जिनमें प्लस माइनस करना ये जो है हमारी सियासी हुकूमतों या दूसरी हुकूमतों का एक मशगला है, अवाम को जरा मुतमईन रखने के लिए, वरना इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये असल में मैंने माइक्रो लेवल पर बात करने की कोशिश की थी। इनफरादी सतह पर ये 5,500% का शिकंजा जो है, इसने किस तरह से दबोच रखा है इंसानों को, और किस तरह से उनके औकात और उनकी मेहनतें वो नचोड़ी जा रही हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं कि किस बोझ ने उनकी कमर दोहरी कर रखी है। सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान भाग रहा है और सही मानों में मुआशी हैवान बन चुका है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है कि यह बोझ लादने वाला कौन है, किसने उसकी कमर तोड़ रखी है। जिसके पास कुछ वक्त था अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए फराइज के अलावा नवाफिल की सूरत में, वो उनसे महरूम हुआ। जो सिर्फ फराइज की हद तक था, वो उनसे महरूम होता चला जा रहा है। और अब तो पाकिस्तान में यह बला कंज्यूमर फिनांस के नाम पर हर आदमी की गर्दन पर सवार की जा रही है। इस खूबसूरत बला में, ऐसे खूबसूरत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तान में चूंकि पहली बार यह बात अमल में आई है, वरना इससे पहले तो कर्जे बड़े बड़े लोगों को मिला करते थे। तो लोग अब भाग भाग कर वो फ्लेक्सी लोन्स और उसके अलावा वो किस्तों पर मिलने वाली चीजें वो ले रहे हैं। लेकिन 2 या 3 साल के अरसे में लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से अब उनके एसेट्स जो हैं
وہ औने पौने बिक कर बैंकरों की तिजोरियों में मुंतकिल हो रहे हैं। अब वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। अहले मगरिब ने यह तजर्बा हासिल करते हुए उन्हें कुछ वक्त लगा था, क्योंकि यह पहला तजर्बा था और उस जमाने में वो सहूलतें भी नहीं थी कि आदाद शुमार जल्दी से मुयस्सर आ जाएं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं थे। अब यह तजर्बा करने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस माइक्रो लेवल से अगर हम एक स्टेप अब ऊपर जाएं और मैक्रो लेवल की बात करें, तो कौमी सतह पर भी हम जानते हैं कि $36 बिलियन के कर्जे इस वक्त भी हमारे सर पर हैं और इन कर्जों के जरिए से हमारी मुक्तदरा को हर जमाने में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में हर फिक्र और समझ रखने वाला फर्द जो है कोई ना कोई अपनी राय जरूर रखता है और समझता है। लेकिन बिल्कुल हालिया जो यूं कहना चाहिए इसमें डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि इस मुल्क को जो टेक्निकली तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका था, उसे डिक्लेयर नहीं किया गया था, उसी मुल्क की जिली हुकूमतों को पिछले एक साल में इंडिपेंडेंट कर्जे दे दिए गए। ना सूबाई हुकूमत दरमियान में है, ना विफाकी हुकूमत दरमियान में है। एक साल और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट वो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट थी जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कर्जा दिया था। उसके बाद खानेवाल, फिर लोधरा, फिर रहीम यार खान, उसके बाद तो अब बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें ये कर्जे दिए जा चुके हैं और ये कर्जे वो हैं जो तलब भी नहीं किए गए, ये भाग भाग कर दिए जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि मिसाल के तौर पर बाप तो हो बैंकरप्ट, तो उसी की नाबालिग औलाद को वही बैंकर आकर कर्जे दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? अब ये जो उनकी फसूंकारी है, उसी का एक मजहर ये भी है। ब्लैंक्स आप फिल करते चले जाएंगे। ताजा तरीन बात जो मेरे इल्म में आई वो ये है कि ये हमारे यहां जो केबल सिस्टम चला है और जिसके जरिए से हमारी कदरों के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक यलगार जो है उरियानी और फहाशी ने कर डाली है। इस केबल के बारे में पीमरा के जो कवानीन हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस केबल को काट देने का जुर्माना 10 मिलियन रुपए है। ये केबल सिस्टम में इसकी बात कर रहा था कि जिसके जरिए से हमारे घरों में ये जो उरियानी और फहाशी का एक वो सैलाब जो है उसने रुख कर लिया है, हमारी कदरों के खिलाफ, हमारे ईमान के खिलाफ, हमारे औकात के खिलाफ जो यलगार है, इस केबल को अगर कोई नुकसान पहुंचाए, इस केबल को अगर काट दे कोई शख्स, तो उसे 10 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अंदाजा कीजिए ये कौन सी चीज है जिसका ताल्लुक हमारी रिवायात से, हमारे दीनी विरसे से, हमारी कौमी यूं कहना चाहिए अहमियत की चीजों से है। सोचने की बात है कि ये किसने करवाया है। ये लिंक्स अब आप जोड़ते चले जाइएगा। और इसी आलमी शिकंजे का जो है अब अगला स्टेप, और यूं कहना चाहिए ये तकरीबन तकमीली मरहला है अब, और वो ये है कि WTO की शक्ल में ये बैंकर जो हैं दुनिया भर की हुकूमतों को बेअसर करके और वो जोग्राफियाई हदूद जो कहने को मौजूद रहेंगी उनके होते हुए भी उन जोग्राफियाई हदूद से बालातर एक हुक्मरानी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि दर हकीकत वो हो चुके हैं। अब तो इसका एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। ये इख्तियार पहले ही उन्हें हासिल हो चुका है मार्केट इकोनॉमी की वजह से कि वो चाहें तो हमसाया मुल्क में प्रोडक्शन करें, इस मुल्क में बेचें और जो सरमाया है उसे तीसरे मुल्क में ले जाएं। तो ये जुग्राफियाई हदबंदियां कहीं उनके रास्ते में मुजाहमत पेश नहीं कर सकती। WTO की शराइत के मुताबिक मेंबर मुल्क से, जो मेंबर ममालिक हैं उनमें से किसी मुल्क से कोई चीज इंपोर्ट करने पर कोई हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। तो अब जरा तसव्वुर में लाइए कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का नाजिम अगर वो ये चाहे कि मैं इसराइल से कोई चीज इंपोर्ट करूं और जिस बैंकर ने उसे पैसा दे रखा है वो उसे कहे
کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو، یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں۔ سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں، ڈیکوریشن کی گئی ہے، پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو، اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں۔ پیسہ اس ذیلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے۔ اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض کا ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں، ایک طرف ہو جاؤ، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے، سیاسی رہنما، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذیلی حکومتیں نہیں، در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ اسٹیٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں۔ یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود، کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی، پھر اس کے بعد ذیلی حکومتوں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے، اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں، وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے، تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے، اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے، اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل، اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں، اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں۔ اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں، وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وقت بھی اتنا نہیں، لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی جان کس طوطے میں ہے؟ میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ۔ 7 ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے، فیڈرل ریزرو سسٹم۔ اس کے 2 ممبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے، باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی،
امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے, ڈالر, تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں, ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈز, اور ہر سوموار کو یہ بانڈز جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے. ان بانڈز کو کوئی بھی خرید سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ان بانڈز کو فیڈ خریدتا ہے, اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں, فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے. بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے, حکومت قرض لیتی ہے. بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں, روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے, اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے, فرض کیجئے وہ $1 بلین جمع ہوا ہے, تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے, وہ $1 ارب وہاں جاتے ہی $10 ارب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا, اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین, یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے. اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں, یعنی وہ ہر طرف وہ انٹرونشن کر سکتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے, وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے. اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک, چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا. تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے, کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں, یہ جنگ ہم نے کرنی ہے, ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں, افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی, عراق پر جو چڑھائی ہوئی, اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے, تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے. تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی ہیں؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے. آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے. پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے. سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں. اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے, جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے. لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے, اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی, اور پھر این اس موقع پر چائنا سے کنزیومر گڈز کا ایک سیلاب ہے جس نے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور یورپین مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ یقیناً اتفاق نہیں ہے. آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے یہودی چائنا میں $350 یا $400 ملین کی سرمایہ کاری اس وقت کر چکے تھے, اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز جرمنی اور جاپان اور دوسرے یورپین ممالک سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئی ہیں. ان کے پیچھے سرمایہ کس کا ہے؟ یہ کارپوریٹائزیشن کا نقاب جو ہے, اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سی اور بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں.
یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھی گئی تھی. اب یہودی اصل میں اپنے مقاصد کے لیے اگر ان کے پروٹوکولز پڑھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں تقریباً 98 یا 99% کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جس کی اکانومی دنیا میں سب سے بڑی 7 ٹریلین کی اکانومی، ویٹو کی پاور اس کے پاس، اور وار مشین اس کی سب سے زیادہ اکوپڈ اور لیٹسٹ. وہی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے کہ اب ریسیشن سے اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا، یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کی جا چکی تھی. اگر دنیا کی یہ قوت جسے ہم سول سپریم پاور آج کل سمجھ رہے ہیں اور جو ساری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے، اگر اس کی قوت جو ہے وہ کچھ بینکروں کے ہاتھ میں ہے تو پھر باقی تمام دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے. کچھ مشکل نہیں ہے. یہ بینک جو ہیں، ان کے جو مختلف نام رکھے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاید یہ قومی ادارے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ 15ویں صدی میں غالباً یا 16ویں صدی کے آغاز میں جب بینک آف انگلینڈ بنا ہے تو یہ بالکل پرائیویٹ بینک تھا. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ یہ فیڈ جو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈالر وہ چھاپ سکتا ہے، یہ پرائیویٹ بینکرز کے پاس یہ اختیار آیا کہاں سے؟ حکومت نے یہ اختیار کیوں دے دیا انہیں؟ تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں صدی کے قریب یہ جو صراف ہوتے تھے، سونار، ان کی ساکھ اتنی اچھی تھی کہ لوگ اپنا سونا امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. اور یہ صراف اس سونے کے بدلے ایک رسید جو ہوتی تھی اس کو مالک کو وہ جاری کر دیتے. وہ مالک جب چاہتا آ کر وہ رسید دکھاتا اور اپنا سونا لے لیتا. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان صرافوں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر لوگ کئی کئی سال اپنا سونا لینے کے لیے واپس نہیں آتے. ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں نے سوناروں کی ان رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار اور تجارت جو تھی اس میں آسانی پیدا کر لی. کون سونا اٹھا کر لائے اور لے جائے؟ ان رسیدوں کے ذریعے سے کاروبار شروع ہو گیا. جب ان سوناروں نے، جنہیں منی چینجرز بھی کہا جاتا ہے، یہ بات دیکھی تو انہوں نے جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا جو کئی کئی سال جسے کلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو سود پر دینا شروع کر دیا. پھر کچھ اور وقت گزرا تو ان کے حرص اور لالچ نے انہیں ایک اور راستہ سجھایا. وہ یہ کہ فرض کیجئے ایک صاحب نے 1 کلو سونا ایک سونار کے پاس رکھا ہے اور اس سے ایک رسید لے لی ہے 1 کلو سونے کی. تو صاحب کا تجربے نے سونار کو یہ بات بتائی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سال اتنے سارے لوگ جنہوں نے میرے پاس سونا رکھا لینے نہیں آئیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک رسید تو سونے کے اصل مالک کو جاری کی اور اس کے علاوہ 8-10 رسیدیں مختلف لوگوں کو سود پر جاری کر دی. وہ اصل میں جعلی رسیدیں تھیں. پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. جس کی جتنی ساکھ تھی اس نے اسی اعتبار سے وہ رسیدیں چھاپ چھاپ کر چلانی شروع کر دی. اس کے بعد پھر حکومتوں کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو نرا فراڈ ہے، اس کا کچھ کیا جانا چاہیے، تو پھر ان منی چینجرز اور امریکہ کی حکومت کے درمیان یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹسل ہوئی ہے، بڑی کشمکش ہوئی ہے. اور یہ جو لنکن کو قتل کروایا گیا، جیکسن کو قتل کروایا گیا، اس کے بارے میں شواہد دستیاب ہیں کہ اصل میں ان قاتلوں کو فنانس کرنے والے بینکر تھے. اور لنکن کے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ، وہ جو جنگ ہوئی اس زمانے میں، لنکن کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے جب منی چینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے غالباً 36% سود کا مطالبہ کیا. اس پر لنکن نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا تم کانگریس سے کہو، اگر بانڈ چھاپ سکتی ہے کانگریس تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا بل چھاپے وہ. اس نے کہا کیا وہ چل جائے گا میرا چھاپا ہوا وہ جو ڈالر کا نوٹ ہے؟ تو اس کے دوست، اس کا نام ڈک تھا غالباً، کرنل ڈک، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں چلے گا، حکومت جو اس کے پیچھے ہے. تو لنکن نے یہی کیا. وہ کرنسی جو اس وقت چھاپی گئی تھی اس کا نام جو تھا بعد میں گرین بیک ڈالرز، وہ پڑ گیا. اور اس کو ان منی چینجروں نے پھر اس طریقے سے فیل کیا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ سود کی ادائیگی کے لیے وہ قرضے جو حکومت نے یا دوسرے لوگوں نے پہلے سے لے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے امپورٹس کی ادائیگی میں اس کے اوپر 180% سرچارج لگایا جائے گا. اس طریقے سے پھر انہوں نے اس حکومت کو مجبور کر لیا کہ وہ بینک آف امریکہ اس کے قیام کا اعلان کرے. حکومت بھی چاہتی تھی کہ بینک بنے،
لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر سارا اختیار بینکروں کا ہو. چنانچہ پھر یہ بینک آف امریکہ جو بنا ہے اس میں حکومت کے بھی کچھ شیئرز تھے لیکن زیادہ تر شیئرز پرائیویٹ بینکرز کے تھے. اور بینکر اس کے بعد جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی. بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا یہ بل جو تھا یہ کانگریس نے پاس کر دیا اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. کون ہیں جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا؟ کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں. الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں. جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے اس کو اس مینیپولیشن کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے تو یہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا یہ تو کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جب آپ انہیں کھوجنے کے لیے نکلیں گے تھوڑی سی محنت سے تو بہت سی اور بھی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس مغربی نظام معیشت اور بینکاری کے تحت جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے چل رہے ہیں ان میں یہ باتیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی. اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسا آدمی کرے جو باہر سے کریٹیکل کے طور پر تنقید کے طور پر کوئی جو ہے نقطہ نمایاں کرے تو اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے. یہاں چونکہ تاریخی تناظر کی بات بھی ہوئی ہے تو اس ضمن میں یہ آرتھر کٹسن یہ ایک انجینئر تھا انگلینڈ کا اور یہ بعد میں غالباً امریکہ چلا گیا. یہ 1894 میں اس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی، دا بینکرز کانسپیریسی، اور اس میں اس نے تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ یہ بینکر دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اور اس شخص نے اس وقت پہلی جنگ عظیم اور 1930 کی وہ جو گریٹ ڈپریشن آئی ہے اس کی پریڈکشن اس نے کر دی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشیات کی کتابوں میں کہیں اس شخص کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ شاید یہ کتاب بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو آسانی سے نہ ملے. اس لیے کہ وہ بینکرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایلیوژنز انہوں نے کریٹ کر رکھی ہیں ان درسی کتابوں میں ان ایلیوژنز کو کوئی پہچان نہ لے، اس فریب نظر سے کوئی آزاد نہ ہو جائے. چنانچہ اس قسم کی کتابوں کو، اس قسم کے تجزیوں کو وہ خصوصی انتظامات کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں. آرتھر کٹسن نے اس وقت 1894 میں جو بات لکھی تھی، یہ ایک پیرا میں چاہتا ہوں تاریخی تناظر کے حوالے سے چند لائنیں ہیں یہ پڑھ دوں. کٹسن نے لکھا یہ ہے کہ انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری، یہ 1894 میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس نے لکھی ہے. انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری دا اونلی نون میتھڈ آف کنکرنگ دا ورلڈ واز بائی ملٹری انویژنز، a very dangerous, expensive and cruel system. But during the last half century, it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method, no armies or navies or munitions of war are required. No blood be shed and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists, and this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجئے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے، 1894 میں. اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ری پرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ری پرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے
کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا. چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے اور کس قوت کی بنیاد پر. یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت. اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے. اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں. بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت, اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا, اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے. اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فینانس کی وجہ سے, اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے. ریزرو کی شرح گرا دینے سے اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا. وہ اسٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی, اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا. اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے. اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فینانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں, جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے, اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں, اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے. کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے. جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر لیں, گھر خرید لیں, فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں اور کنزیومر فینانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں, تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے. پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, محض مفروضہ نہیں ہے. یہ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں. اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں, باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے. مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں, اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی, یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں, یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں. آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ تھما دیے ہیں, جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ. اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے, وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے, اپنی کرنسی اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی. پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے, یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے, بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے. اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے, اور اس سے کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. وہ ساری ارینجمنٹس تقریباً مکمل کر چکے ہیں. یہ اصل میں جو بات تھی ابھی بہت آگے چل سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے. میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے. مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے, انہوں نے کوئی 5 صدی قبل یہ بات کہی تھی. بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا, تا تہو بالا نہ گردد ای نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام. دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر. تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آرائی ہے, یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے, اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے
جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا. اس بات پر غور کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس ضمن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے. میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ آپ نے اور بہت توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے دین کا غلبہ، اس کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس کا خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس بصیرت کی روشنی میں اپنا آئندہ سفر جو ہے وہ طے کر سکے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.